السلام علیکم۔ نور پوائنٹ کے خوبصورت پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں نور حرم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گمراہی کا راستہ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک واقعہ ہے، ایک عورت ایک نوجوان کو روز دیکھتی، وہ بغیر اس کی طرف دیکھے گلی سے گزر جاتا تھا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ عورت اس کو اپنا دل دے بیٹھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ اس پر نظر ڈالے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن، سر جھکائے، زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت میں وہاں سے گزرتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس عورت کو نہ دیکھتا۔ عورت اب ضد میں آ گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیسا نوجوان ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا کہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ وہ باہر نکلتی تو لوگ بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی، جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے، اسے اپنی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخر کار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام؟ اس عورت نے کہا، بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں تھا شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو کسی معذوری کی وجہ سے آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی جی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ بات سن کر کام گیا، کہنے لگا، اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش پوری کرو یا میں شور مچاؤں گی۔ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے اور میری عزت پر حملہ کیا۔ جوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا، نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا۔ علاقہ جہاں اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتا تھا، وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے اسے یہ گوارا نہیں تھا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا۔ دل ہی دل میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا، اللہ سے مدد مانگی۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے واش روم جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے واش روم کا بتا دیا۔ نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی، باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا کیا ظالم؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے ہو، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا۔ قریب ہی ایک نہر میں اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا، تھوڑی دیر بعد استاذ نے کہا، آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کسی طالب علم نے خوشبو لگائی ہے۔ وہ نوجوان سمجھ گیا اس کے جسم سے ابھی بدبو گئی نہیں، وہ استاذ جی طنز کر رہے ہیں۔ اپنے آپ میں سمٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاذ نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخر کار استاذ نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا، خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاذ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاذ نے اس کے کپڑوں کو سونگھا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاذ نے کہا، تم بتا نہیں رہے تھے یہ خوشبو تم نے لگوائی؟ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا، استاذ جی مزید شرمندہ نہ کریں، مجھے پتہ ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے،
لیکن میں مجبور تھا۔ اس نے سارا واقعہ اپنے استاذ کو سنایا۔ استاذ نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اس گندگی کو اس ایسی خوشبو میں بدل دیا جو اس دنیا کی نہیں لگتی۔ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہی۔ کاش کہ یہ بات ان لوگوں کے دل میں اتر جائے جو کچھ پل کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی غلاظت میں چلے جاتے ہیں۔ ایک سچا واقعہ ہے جو ایک نوجوان کے ساتھ پیش آیا، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو میری کچھ عورتوں اور کچھ مردوں کے لیے ہے جو غلاظت میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس غلاظت سے بچتے ہیں اللہ ان پر ایسے انعام کرتا ہے۔ یقیناً ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔